لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہان. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجالس سرکار سید الشہداء در حقیقت وہ توفیق ہے جو انسان کی طہارت نفس اور طہارت روح کا سبب ہے. لہذا امام معصوم نے فرمایا نفس المحموم لظلم نہ تسبیح وہمہ لنا عبادہ. وہ آہے جو تم ہمارے حزن میں اور ہمارے غموں میں بھرتے، وہ سانس جو انسان لیتا ہے نام حسین پر، وہ سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہے. وَحَمَّهُ لَنَا عِبَادًا. وہ تمہارا دل جو حزن و غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہ حزن و غم نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یعنی ہر قدم جو عزاداری سید الشہداء کے لیے اٹھایا جاتا ہے خدا سے قریب ہونے کا ایک قدم ہے. اس قدر مقدس اور اس قدر پاک بارگاہ ہے جو سرکار سید الشہداء کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کیا. وگرنہ ہم کہاں اور یہ پاک بزم کہاں. انسان خاکی کبھی اس قدر مقدس ہوتا ہے کہ اس کی سانس سبحان اللہ بن جائے. واقعی آدمی سوچے کہ حسین نے اور سرکار سید الشہداء کی عظمتوں نے ہمیں کہاں پہنچایا، ہم کہاں، ہماری سانسیں کہاں. ہماری سانسوں کو سبحان اللہ کے برابر بنا دیا. آپ اگر روایات میں آئیے، دو جگہ روایات ہیں جہاں انسان کی سانس سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہے. ایک وہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والعظمۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہاری جانب وہ مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، مغفرت کا ہے
اور پھر پیغمبر نے اس مہینے کا اثر کیا بتایا؟ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، جب تم سانس لیتے ہو ماہ رمضان میں تو وہ سانسیں سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہیں۔ ایک ماہ رمضان میں انفاسکم تسبیح ہے، ایک ذکر حسین میں جب بیٹھتے ہو تو سانسیں تسبیح ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یعنی یہ مجالس، یہ حسین ابن علی کے غم میں جو آہیں آپ بھرتے ہیں، یہ آہیں نہیں ہے، یہ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ جا کر روایت میں دیکھیے ایک سبحان اللہ کا ثواب کیا ہے۔ میں فقط ایک روایت کی جانب اشارہ کروں، جناب سلیمان کی حکومت، الحمدللہ آپ سب اہل مجلس ہیں، اہل فضل ہیں، جناب سلیمان کی حکومت کا کیا عالم تھا؟ کسی عابد نے یا یوں کہا جائے کسی ناسمجھ نے جناب سلیمان کو دیکھ کر کہا سلیمان نبی اللہ، اللہ نے کیا خوب آپ کو نوازا، چرند پرند ہواؤں پہ آپ کی حکومت، یعنی گویا آپ کی دنیا ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، کیا کہنے؟ جناب سلیمان نے ایک جواب فرمایا کہ تسبیح ہو فی صحیفۃ المؤمن خیر مما اوتی آل داؤد، ایک سبحان اللہ جو مومن کے نام عمل میں لکھا جائے تمام ان دولت سے افضل ہے جو آل داؤد کو عطا کی گئی ہے۔ تو جو فرمائے ان دو روایتوں کو اگر آپ ملائیے، وہ جناب سلیمان کی حکومت اور خود جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ جو مومن کے صحیفے پہ ہو وہ اس تمام دولت سے عظیم ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ غم حسین وہ دولت ہے جس کا موازنہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، تو یہیں سے کہتے ہیں کہ یہاں ایک سانس سبحان اللہ بن جاتی ہے تو وہ دولت قربان ہو جائے سلیمان کی اس ایک آہ پر جو حسین ابن علی کے نام پہ دی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی یہ فقط شاعری یا لفاظی نہیں ہوتی جب ہمارے شعراء یا ہمارے ذاکرین کہہ دیتے ہیں کہ یہ آہیں جو آپ بھرتے ہو اس پہ سلیمان کی حکومت قربان ہو جائے، تو روایات سے ثابت ہے، چونکہ ایک سانس جو آپ لیتے ہو ہم محولنا عبادہ و نفس المحموم تسبیح، یہ ایک سانس سبحان اللہ ہے۔ اور خود جناب سلیمان نے فرمایا مما اوتی آل داؤد، جو کچھ آل داؤد کو عطا کیا ہے اللہ نے اس سے افضل وہ سبحان اللہ ہے۔ لہذا آپ تھوڑا سے غور کریے کہ حسین ابن علی کے غم نے ہمیں کہا، چونکہ ایام اعضاء کے آخری دن ہے، میں چاہ رہا تھا کچھ مناسبات ایک ساتھ، کئی مناسبتیں جمع ہو گئی، ایک تو ایام اعضاء کے آخری ایام، دوسری طرف سے پیغمبر کی شہادت کا دن گزرا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن گزرا، یہ تمام مناسبات، اور وہ پھر پیغمبر کی شہادت کے بعد وہ جو سخت دور گزرا ہے، خدا کی قسم جس کی جانب کم باتیں ہوتی ہیں، یہ 18 یا 19 دن جو گزرے ہیں مدینے میں، یہ تاریخ کے اوراق میں چھپائے گئے، یہ تاریخ کے اوراق میں دبائے گئے۔ ان 18 دنوں کی کبھی وضاحت ہونا چاہیے کہ آخر کیا ہوا تھا اس امت کو، اس قوم کو، کہ جس امت کی آنکھوں کے سامنے جب پیغمبر وضو فرماتے تھے، آپ کبھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، پیغمبر وضو کرتے تھے تو تاریخ کہتی کہ پیغمبر کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے تھے، یعنی اس قدر پیغمبر کے وضو کے پانی کو مقدس جانا جاتا تھا کہ پیغمبر کے وضو کے پانی کو بطور تبرک امت اٹھا لے جاتی تھی اپنے مریضوں کے لیے، اسی پیغمبر کا جنازہ پڑا ہوا تھا، یہ امت کہاں گئی تھی۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی، تاریخ سے ہم سوال نہیں کریں کہ امت کہاں گئی جس کے سامنے پیغمبر کے وضو کا پانی قطروں میں نہیں گر پاتا تھا کہ امت شفا کے لیے لے جاتی تھی۔ اس امت کے سامنے نبی کا جنازہ تھا، وہ امت کہاں تھی؟ اس امت کے سامنے نبی کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا، وہ امت کہاں تھی؟ اس امت کے سامنے نبی کی جگر گوشہ زمین پر گری ہوئی تھی، وہ امت کہاں تھی؟ یہ واقعاً تاریخ کے وہ غم ہیں جو کبھی انسان سوال کرے کہ 18 اور 20 دنوں میں کیا ہوا۔ لہٰذا یہ عظیم مناسبتیں،
ایک ایام ازا کی آخری مناسبتیں کہ جو بہت اہم ہے عزاداروں کے لیے، کہ یہ نورانیت جو مجالس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو حاصل ہوئی ہے، لگاتار آپ مجلسیں کرتے آ رہے ہیں، ماتم کرتے آ رہے ہیں، ایک خاص معنویت، ایک خاص روحانیت آپ کے وجود میں جو آئی ہے، خدا کی قسم اس سرمایے کا خیال کریے، اس دولت کا خیال کریے، نہ ہو کہ وہ عزاداری کے صدقے میں جو نورانیت اور جو معنویت ہمارے وجود میں آئی ہے، ہم پھر اسی دنیا میں مبتلا ہو جائیں اور پھر اتنے ہی اندھیروں میں ڈوب جائیں، اور سال آئندہ پھر عزاداری سید الشہداء میں پھر اس نورانیت کا اضافہ نہ ہونے پائے، بلکہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر رک جائیں۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ پورے 2 مہینہ 8 دن تک جو آپ کے وجود میں معنویت آئی ہے، اب اس معنویت کے دولت کو لے کر ضروری ہے کہ انسان اپنے امام وقت کے ساتھ ہو جائے۔ یہ سرکار سید الشہداء کی مجلسوں نے وہ معنویت آپ کے اندر ایجاد کی ہے جو امام کے ہمراہ چلنے کے لیے ضروری ہے۔ بار بار ہم نے زیارت عاشورہ میں فقط لفاظی تو نہیں کیا ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ تمرین کرایا گیا ہے جب آپ نے زیارت عاشورہ میں کہا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ تو اگر اہل بیت کے ساتھ رہنے کی دعا آپ نے زیارت عاشورہ میں مانگی ہے تو ایام اعضا میں وہ معنویت، وہ روحانیت، وہ سرمایہ آپ نے جمع کیا ہے۔ اب کوشش کریے کہ ظلمتیں آپ کو ولی خدا اور حجت خدا سے دور نہ کر پائیں۔ یہ ایام اعضا کے آخری دنوں میں بہت اہم مناسبت ہے، بہت عظیم سرمایہ آپ نے نوحوں کے ذریعے، سلام کے ذریعے، مرثیوں کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، فرش مجلس پہ بیٹھ کر تبرک امام حسین کو کھا کر وہ جو معنویت اور روحانیت جمع کیا ہے، یہ سرمایہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ میں ان زائرین سے عرض کروں جو کربلا سے واپس آئے، خدا کی قسم وہ بھی اپنی معنویت کو سمجھے، کہاں سے یہ لوٹ کر آئے؟ کہا کہ یغفر اللہ لہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو گناہ اس نے پہلے کیے اور جو گناہ وہ بعد میں کرے گا۔ یہاں پر حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ما تأخرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کربلا سے آئے ہو تو جو دل چاہے گناہ کرو، بلکہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کربلا بلا کر تمہیں توفیق یہ دی گئی ہے کہ اب تم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، ما تأخر لہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب تمہارے اندر وہ معنویت ہے۔ حتیٰ میں روایت دیکھ رہا تھا زائرین کربلا کے بارے میں کہ جس چیز پر قدم رکھتے ہیں، نام نہیں لیا مولا نے کہ وہ جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، پتھر ہو، سنگریزے ہو، کیا جس کے اوپر بھی کربلا کا زائر قدم رکھتا ہے، یدعو لہم، وہ چیز کربلا کے زائر کے لیے دعا کرتی ہے۔ جہاں پر آپ بیٹھے یدعو لہم، وہ تمام چیزیں آپ کے لیے کیوں؟ آپ کے لیے کیوں دعا ہونے لگی؟ کیونکہ اب آپ کے وجود میں وہ تقدس، وہ معنویت، وہ روحانیت آ چکی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس معنویت کو سنبھالا جائے۔ زیارت الحمدللہ خوب جا رہے ہیں، لیکن اس سرمایے کو بچائیے، یہ مجلسوں کے سرمایے کو بچائیے، یہ جو آپ نے معنویت اور روحانیت حاصل کی ہے اس کا بچانا بہت ضروری ہے، زائرین کربلا کے لیے بھی، اور پھر اس کے بعد مجالس سرکار سید الشہداء میں آنے کے لیے بھی۔ آپ پر امام حسین کی نظر پڑی ہے، خدا کی قسم میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، اگر میں نہ بھی جانوں کہ میرے جسم پر سورج کی کرنیں پڑیں اس کے کیا فائدے ہیں، لیکن وہ اثر میرے جسم پر دکھا دے گا۔ پتہ نہیں بات ہے، آپ کو نہیں پتا، اور ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ 10 بجے سے پہلے کی دھوپ کے یہ فائدے ہیں، اور وہ جسم پر پڑتی ہے شعاعیں تو نہ جانے کتنی نشاط اور تندرستی انسان، مجھے نہیں پتا لیکن میں نکل گیا۔ توجہ فرمائیں، مجھے نہیں پتا تھا ایک بھی فائدہ، لیکن میں سورج کے سامنے اپنے وجود کو اگر 10 بجے سے پہلے کرتا ہوں وہ سارے فوائد مجھ پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ زائرین کربلا، مجالس امام حسین دونوں کے لیے روایت ہے، مجالس امام حسین میں آنے والے زائرین کربلا، ان تمام پر حسین ابن علی کی نگاہ پڑتی ہے۔ یہ سورج جو حسین کے صدقے میں خلق ہوا ہے، یہ اگر جسموں پہ پڑ جائے
تو جسموں کو تندرست کر دیتا ہے۔ حسین کی نگاہ اگر تمہارے وجود کو پڑ جائے تو تمہاری روح کو اتنا مقدس بنا دیتی ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ تو جو ہے یہ اس نگاہ کا انقلاب ہے، میرے وجود میں کوئی بات نہیں ہے، یہ اس نگاہ کا انقلاب ہے جو میرے مولا نے مجھ پہ کیا ہے کہ یدعو لہم کل ما یقدم علیہ، جس پر بھی یہ قدم رکھتا ہے ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حتی بعض روایات میں من ارادہ، خدا کی قسم میں نے عرض کیا نا مناسبتیں اتنی زیادہ مجھے حق میں پڑھنا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مرحلے تک، لیکن یہ کچھ مناسبتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں اس وجہ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک سرمایہ ہماری قوم کے پاس جو موجود ہے اسے ضائع نہ کیا جائے۔ حتی من ارادہ، میں آخری بات اس عنوان کی عرض کروں کہ اگر کوئی چاہتا ہے، کہاں چاہتا ہے؟ جوار نبی یہی وعلی وفاطمہ فلا یدع زیارت الحسین، اگر کوئی پیغمبر کا جوار چاہتا ہے، اگر کوئی علی مرتضیٰ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ زیارت امام حسین کو ترک نہ کرے، کیونکہ یہ آپ کے وجود میں خاص طہارت لاتی ہے، یہ آپ کے وجود میں خاص پاکیزگی لاتی ہے، یہ طہارت روحی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ سبب بنے گی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ چلیں، ان لوگوں میں نہ قرار پائیں جن لوگوں نے ولی خدا حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے اپنے دور کے ولی خدا اور حجت خدا کو ترک کر دیا۔ آپ دیکھیے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نہیں 18 دنوں میں دیکھیے آپ نے فضائل حضرت امیر سنے، یہ جن لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے غدیر پہ وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا مدینے والوں نے علی کے فضائل، یہ ایک فضیلت غدیر نہیں ہے خدا کی قسم، انہوں نے ہر مرحلے پہ دیکھا، حتی روایت میں ملتا ہے اگر پیغمبر کہیں تشریف فرما ہوتے تھے اور جب اٹھنے لگتے تھے تو فرماتے تھے یا علی آپ سہارا دو، عجیب ہے، یا علی آپ سہارا دو، بعض اصحاب آگے بڑھتے تھے تاکہ ساکا نہیں نفس میرا علی ہے، سہارا مجھے علی دے گا۔ یہ سارے مرحلے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، لیکن اس معاشرے کو کیا ہوا، اس سماج کو کیا ہوا کہ زہرائے مرضیہ جیسی آواز فضاؤں میں بلند ہے، لیکن یہ معاشرہ اپنے وقت کے ولی حجت خدا کی مدد کو نہیں آ رہا۔ آپ کبھی غور کریے گا، خدا کی قسم علی اس وجہ سے تھوڑی نہیں امت کو بلا رہے ہیں کہ علی کو حکومت چاہیے، میں نے کل ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ علی محتاج حکومت ہو جائے تو وہ علی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، علی اگر محتاج حکومت ہو جائے، علی کے ہاتھوں سے حکومت گئی نہیں، پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح، علی کے ہاتھوں سے حکومت گئی نہیں، کیونکہ حکومت اس کے ہاتھ سے جاتی ہے جو خدا کی بندگی چھوڑتا ہے، بندے خدا ہمیشہ دنیا پہ حاکم ہوتا ہے، اور حکومت علی اگر دیکھنا ہو تو ان تختوں پہ نہ دیکھو، ان تمام کائنات کے ذروں پہ دیکھو کہ علی کی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے پتا محمد آواز بلند سلوات یہ علی اس لیے امت کو نہیں بلایا جا رہا ہے کہ علی کو حکومت چاہیے، بی بی نے بڑا اچھا جملہ فرمایا، مثل الامام مثل الکعبہ اذ تاتی ولا توتی، امام کی مثال کعبے جیسی ہے، عجیب مثال دیا نا بی بی نے، جب کہا کہ علی آئے کیوں نہیں تو بی بی نے فرمایا تم علی کو نہیں پہچانتے، مثل الامام مثل الکعبہ اذ تاتی ولا توتی، امام کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں آتا ہے، میرا طواف کر لو، اگر حاجی بننا ہے تو تمہیں کعبے کے پاس جانا ہوگا، حاجی تھوڑی نہیں آئیں گے کہ آئیے میرا طواف کر دیجئے۔ اور یہیں پر اگر اس مثال میں آپ تھوڑا سا دقت اور غور کریں نا، پوری امت آج کے بعد ایگریمنٹ کر لے کہ ہم کعبے پہ طواف کرنے نہیں جائیں گے، تو مجھے بتائیے کعبے کی ابوہت، کعبے کی حرمت پہ کوئی فرق آئے گا یا امت کے ایمان پہ فرق آئے گا؟ پورے مسلمان طے کرنے کی سال سے کعبہ نہیں جانا ہے، کعبے پہ کوئی فرق نہیں کرنے والا، کعبہ بیت اللہ تھا، ہے، رہے گا، تمہارے دین کے بارے میں شک ہوگا، اگر سب علی کو چھوڑ دیں
تو علی کی عظمت پہ فرق نہیں آتا، ہاں ان چھوڑنے والوں کے دین و ایمان کو ذرہ برابر لہذا نہیں ہوا ان 18 دنوں میں۔ میں یہ ساری تمہید، حالانکہ تمہید طولانی ہو گیا، اصل مجلس کم ہوگی، یہ ساری تمہید اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ولی خدا اور حجت خدا کا ساتھ لوگ نہیں دے پائے، اس کے اپنے امراض ہیں، اس کی اپنی بیماریاں ہیں، اور مجالس سرکار سید الشہداء بہترین علاج ہے کہ کس طرح ولی خدا کے ساتھ رہا جائے، کس طرح حجت خدا کے ساتھ رہا جائے۔ آپ آئیے، ہم دعا کرتے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ تب آئیں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ غریب ہے یا نہیں ہے، مظلوم ہے یا نہیں ہے، امام تنہا ہے یا نہیں ہے۔ خدا کی قسم کبھی تنہائی امام حسن پڑھا جائے کہ امام حسن مجتبیٰ کس قدر تنہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی تنہائی اور مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا مذل المومنین، سلام ہو آپ پر اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ یہ مظلومیت امام حسن مجتبیٰ نہیں ہے، یہ تنہائی امام حسن مجتبیٰ نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ عبید اللہ ابن عباس جو کمانڈر ہیں حضرت کے لشکر کے، 12,000 کے لشکر کے، 1 ملین درہم میں ان کے ایمان کو خرید لیا جاتا۔ یہ تنہائی نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخ کے ان اوراق کو پڑھیں۔ اور میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، شاید اہل مجلس بھی ہیں، اہل فضل بھی ہیں، پہنچ جائیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کے بہت سے ریزن ہیں، لیکن ایک ریزن امام مجتبیٰ کا کریم ہونا ہے۔ شاید اس چیز کو اگر آپ غور کریں، یہ کریم اہل بیت ہے، یہ خدا کی قسم یہ کریم اہل بیت ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی سعادت، اپنی بزرگواری اپنے بیٹے حسن کو دیا ہے۔ یہ وہ بزرگواری ہے، یہ وہ سعادت ہے، یہ وہ کرامت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، کہ جو ان لوگوں کے درمیان ہے، جن لوگوں کے درمیان ہے۔ کبھی آپ حلم کا معنی اگر دیکھیے، میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا جہاں معصوم نے حلم کا معنی بتایا۔ حلیم وہ تھوڑی نہیں ہے جو ایک لائن لگی ہو چپ چاپ کھڑا ہو جائے کہ میں حلم کر رہا ہوں، نہیں نہیں، حلیم وہ ہے جو لوگوں کی خیر کے لیے نکلے اور لوگ اسے جھٹلائیں، جو لوگوں کی خیر کے لیے نکلے اور لوگ اسے جھٹلائیں، جو لوگوں کی فکر میں اٹھے اور اس کے بعد لوگ اس کو توہین کریں۔ اور یہ امام مجتبیٰ کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں 1-2 صفحہ فقط ساتھ چلنے کے لیے، کیونکہ جب تک وہ صفات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں جو ہے، ہمارے وجود میں اس کی کرنیں اور تجلی نہیں آئیں گی تو ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ وہ اہل دنیا کیوں نہیں رہ پائے؟ کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کا دم بھرتے ہیں۔ اب وہ لوگ اہل بیت کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو دنیا طلب ہوں۔ اسی طرح بہت سی صفات جو صفات رذیلہ ہیں، اگر انسان ان کا حامل ہو وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ میں ایک صفت فقط آپ کی امام حسن مجتبیٰ کی ذکر کروں اور دیکھوں اپنے معاشرے اور سماج میں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے۔ ایک صفت جو کافی مشہور صفت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، اور یہ صفت بھی شاید آپ کبھی مطالعہ کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دشمنوں کی جانب یہ مشہور تھا، نہ دوستوں کی جانب، دشمنوں کی جانب کی کریم ہے۔ اصحى الناس، یہ دشمنوں نے، اب نام اگر میں لوں تو اتنا بڑا دشمن تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا ہے کہ کان اصحى الناس، لوگوں میں سب سے سخی اگر کوئی ہے تو امام حسن مجتبیٰ، اور نہ صرف سخی بلکہ کریم، کرم امام حسن مجتبیٰ آپ دیکھیے۔ کرم امام حسن مجتبیٰ کے 2-3 مرحلے میں فقط آپ کو بہت جلدی سے عرض کروں تاکہ آپ کبھی چیک کریے وہ ہمارے وجود کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ کرم امام حسن مجتبیٰ کی انتہا یہ ہے کہ ایک شخص مولا کی خدمت میں آتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، مقروض ہو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کچھ دلیلیں ہونا چاہیے۔ یہ شاید مومنین کے لیے بھی درس ہے، تھوڑی سی مشکل آئی ہم نے ہاتھ پھیلا دیا، نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو اللہ نے عزیز بنایا ہے، مومن کو ذلیل ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ بعض موارد ایسے آتے ہیں کہ آپ جائیے اور ہاتھ پھیلائیے، لیکن جہاں تک ہو سکے آپ اپنی اس عزت نفس کو، اس کرامت نفس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اسے زائل نہ کریے۔
بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ مومن کو ہر چیز کی اجازت دی گئی ہے سوائے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے، یعنی مومن کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے وجود کو آ کر ذلیل کرے۔ یہ شخص آتا ہے مولا سے کہتا ہے مولا میں 50,000 درہم کا مقروض ہوں۔ روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا یہ 50,000 درہم ہے، لیکن اس 50,000 درہم کو تم اٹھا کے نہیں لے جا پاؤ گے، تمہیں کسی حمال کو بلانا پڑے گا۔ روایت کہتی ہے حمال لایا گیا۔ یہ وہ لوگ بھی سنے جو ہمارے ہاں کار خیر کرتے ہیں، اور یہ کار خیر جب کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو پرمیشن ملا ہے مومنین کو ذلیل کرنے کا۔ یہ کسی کو پرمیشن نہیں ہے کہ آپ مومنین کو ذلیل کریے، لائن لگوائیے اور بیٹھائیے اور کھڑا کرائیے۔ خدا کی قسم مومن کی آبرو اور مومن کی عزت کعبے سے زیادہ عظیم ہے، اس حرمت مومن کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا؟ روایت میں ہے کہ جب یہ حمال آیا ہے تو مولا نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہ میرے بھائی کی، جملے کو بہت توجہ، میرے بھائی کا یہ مال ہے اسے اس کے گھر تک پہنچا دو۔ 50,000 درہم، حضرت نے فرمایا میرے بھائی کا یہ سرمایہ ہے اسے اس کے گھر تک پہنچا دو، اور اپنی ردا اتاری اور کہا یہ تمہاری حمالی کی اجرت ہے۔ دیکھیے کس احترام کے ساتھ حضرت نے روانہ کیا۔ یہ کرم، یہ بزرگواری اس معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ معاشرہ جو نام لیتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا، یہ معاشرہ جو دم بھرتا ہے امام حسن مجتبیٰ کے عشق کا، اس معاشرے میں وہ ہے، یہ سماج وہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ کو کہہ سکے کہ کریم اہل بیت ہم آپ کے تابع اور ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں تو جب تک ہم اپنے سگے بھائی کو ذلیل کر کے کچھ نہ دیں تو ہم کو لگتا ہے کہ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے۔ تو یہ فرما دیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو توجہ کرنے کی، تو میں نے ایسا کہ اگر اسی ایک صفت کو امام حسن مجتبیٰ کی بیان کیا جائے کہ کریم ہیں اور اس کرامت کے آثار حضرت کے چاہنے والوں، چونکہ یہ کرم اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو قدم چل نہیں پائیں گے۔ بہت سے لوگ اہل بیت کا نام لیتے رہے لیکن جو صفات اہل بیت تھی جب انہیں نہیں سمجھا اور اپلائی نہیں کیا اپنے وجود میں، وہ لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل نہیں پائے۔ میں ایک اور مثال دوں جو ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے 40,000 درہم کا، 40,000 درہم یعنی 40,000 چاندی کے سکے کا ایک گھر خریدا۔ گھر میں اپنی زبان میں اگر کہا جائے کہ حضرت شفٹ ہونے والے ہوں، پڑوسی نے آ کر کہا مولا آپ نے یہ گھر خریدا ہے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میں آپ کا پڑوسی قرار پایا، لیکن مولا میں ایک عرض آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہ مولا یہ گھر جس نے بیچا ہے آپ کو وہ مقروض تھا، اور مجبوری کی بنیاد پر یہ گھر آپ کو بیچا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا تھا اس نے یہ گھر آپ کو بیچا ہے۔ حضرت نے فرمایا صاحب خانہ کو بلاؤ۔ صاحب خانہ آیا، حضرت نے فرمایا تم نے گھر اس طرح بیچا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا وہ 40,000 درہم بھی تمہارے اور وہ گھر بھی تمہارا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں سکھایا گیا۔ اب اس سماج کو آپ چیک کریے کہ ہم کبھی کبھار ڈھونڈتے ہیں ان مجبوریوں کو۔ خدا کی قسم تھوڑا سے اس مرحلے میں آئے اور جا کر دیکھیں کہ کون مجبور ہے، کون مشکلات کا شکار ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے فاصلہ کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے۔ کریم یعنی یہ کہ اگر کوئی انسان ذلت کے مرحلے میں جا رہا ہو تو اسے نکال لایا جائے۔ میں نے خود روایت دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ سے ایک شخص نے کہا مولا میں قرض میں ڈوبا ہوا اور میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، ایک آبرو ہے، وہ آبرو آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں فروخت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اسے 10,000 درہم دو، اور حضرت نے فرمایا ہم آبرو خریدتے نہیں ہیں، ہم آبرو دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہمارے گھر کا طرز تکلم یہ ہے، ہم آبرو بانٹتے ہیں۔ یہ صفت امام حسن مجتبیٰ کی اگر آپ دیکھیں، فقط یہ ایک صفت پہ آپ غور کریں اور اپنے معاشرے اور سماج کو چیک کیا جائے، اس صفت کو آپ آ کر دیکھیے اور اپنے معاشرے کو چیک کریے۔ اے معاشرہ، وہ معاشرہ جو لئیم ہو جائے، یاد رکھیے گا، وہ معاشرہ جو لئیم ہو جائے، کریم کا اپوزٹ اگر آپ کریے تو لئیم ہے، وہ معاشرہ جو لئیم ہو جائے وہ امام معصوم کے ساتھ نہیں چلتا۔ لئیم معاشرہ اپنے دین کو فروخت کرتا ہے۔ لئیم معاشرے کے نزدیک دنیا سب کچھ ہوتی ہے
آخرت کچھ بھی نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیے بعضوں کو صلح امام حسن مجتبیٰ نہیں سمجھ میں آتا، ان لئیموں کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اہل کرامت ہو اور کریم ہو تو صلح امام حسن سمجھ میں آئے گی کہ کریم دین بچاتا ہے، حکومت ذریعہ ہوتی ہے دین پہنچانے کی، مقصد دین ہوتا ہے. یہی دو طریقے اگر کوئی سمجھ جائے نا کہ اگر دین مقصد ہو حکومت وسیلہ ہو تو وسیلے کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے، لیکن اگر مقصد حکومت ہو دین ذریعہ ہو تو ہر مرحلے پہ دین قربان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اگر دین میرا ذریعہ بن جائے اپنی شہرت کا، تو جب یہ دین ذریعہ بنے گا اور دنیا ہوگی تو ایک مرحلہ آئے گا جب مجھ سے کہا جائے گا دین بیچ دو تو اس سے زیادہ نام دیں گے، تو میں بڑی آسانی سے دین حوالے کروں گا، کیونکہ دین میرا مقصد تھا ہی نہیں. کیونکہ دین کے ذریعے میں مشہور ہو رہا تھا تو میں نے دین کو وسیلہ بنایا تھا. اب اگر آپ نے میری دنیا کو دین سے ہٹا دیا تو مجھ سے بڑا بے دین کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے گا. تو مجھے فرما رہے اور امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں آپ دیکھیے حکومت معنی نہیں رکھتی، معنی دین رکھتا ہے. اگر دین بچانے کے لیے اس حکومت کو چھوڑنا ہے تو معنی نہیں رکھتا کہ حکومت کیا. اور پھر آپ کبھی آئیے اور میں فقط اشارہ کروں اور ختم کروں آپ کی زحمت کو، کبھی آ کر امام حسن کی صلح میں، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام حسن کی صلح کے آئینے میں کربلا کو دیکھیے. کبھی دونوں کو لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. صلح امام حسن، جنگ امام حسین، ایسا کہتے ہیں دو الگ چیزیں ہیں، نہیں، ایک سسٹم کے تحت ہے. صلح امام حسن کربلا کے آئینے کا نام ہے. کربلا کو سمجھنا ہے تو صلح امام حسن. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں اگر آپ اس مرحلے کو سمجھ سکیں نہیں میں سمجھا سکا کہ صلح امام حسن در حقیقت لوگوں کے آنکھوں سے نقاب اتارنا تھا. قیام امام حسین بزدل معاشرے کے اندر شجاعت پیدا کرنا تھا. دو بیماریوں کو سمجھیے کہ ہوا کیا تھا. امام حسن کے زمانے میں معاشرہ بے معرفتی کا شکار تھا، معاشرہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مرحلہ کہاں گیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. ان کو لگ رہا تھا وہ لوگ دین کے خیر خواہ ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی صلح نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہی حاکم جو امیر کائنات کو جب خط لکھتا تھا، آپ کبھی جا کر دیکھیے خدا کی قسم تاریخ میں ملتا ہے، وہ ملعون حضرت کو خط لکھتا تھا، یا علی دنیا کی طلبگاری نہ کیجیے، یا علی دین اختیار کریے، یا علی امت میں فساد نہ پھیلائیے، یا علی خیر اور آخرت کا خیال کریے. اس ڈھونگی حاکم کو صلح امام حسن نے ایسا مجبور کیا کہ اس نے کوفے میں آ کر اعلان کیا کہ کوفے والوں، میں نے تم سے جنگ نہ دین کے لیے کیا، نہ نماز کے لیے کیا، نہ حج کے لیے کیا، مجھے حکومت چاہیے تھی، میں نے حکومت کے لیے تم سے جنگ کیا. وہ حاکم جس نے اپنا چہرہ اتنے سالوں سے چھپا رکھا تھا، لہذا وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن تھا، جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اتنے سالوں تک ورغلایا گیا تھا، احادیث پیغمبر کو چھپایا گیا تھا، وہ عدم شناخت کا شکار تھے. لہذا ضروری تھی کہ اس معاشرے کو شناخت پیدا کرائی جائے کہ کل جب میرا بھائی اٹھے اور کہے کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہ عنہ، اے سماج تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. آپ پورے قیام کربلا میں دیکھیے لوگوں نے امام حسین سے کیا کیا کہا کہ مولا نہ جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. مولا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ، یہ جملہ کبھی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ضرر اور نقصان میں، یعنی قلوبہم معک وسیوفہم علیک. یہ جملے کا معنی کیا ہے؟ یعنی دل سے سب کچھ جانتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے، لیکن ان کے اندر شجاعت نہیں ہے کہ یہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ قلوبہم معک کا مرحلہ طے کس نے کرایا؟
کہ دل سب کے آپ کے ساتھ ہیں. یہ صلح امام حسن نے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ اب دل سب کے ساتھ تھے لیکن ابھی بزدلی تھی. اب ایک قیام کربلا کی ضرورت تھی کہ سیوفہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ ایک سسٹم کے تحت صلح امام حسن اور قیام امام حسین کو دیکھے. لہذا کسی نے حضرت کو منع نہیں کیا. منع کیا کیا؟ نہ جائیے جان چلی جائے گی، نہ جائیے کوفے والے دھوکے باز ہیں، نہ جائیے آپ کے آل و اولاد کو اسیر بنائے. یہی تو کہا نا. کسی نے نہیں کہا مولا نہ جائیے وہ حق پر ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی نے یہ کہا کہ مولا نہ جائیے وہ حق پر ہے؟ کسی نے کہا مولا نہ جائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ سوال تو یہ ہے نا، کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جبکہ ایڈورٹائز خوب ہوئی تھی؟ صلح امام حسن کو یاد کریے. توجہ فرما رہے ہیں، صلح امام حسن کو یاد کریے. وہ صلح نہیں تھی، وہ در حقیقت اس باطل کے چہرے پر پڑی ہوئی نفاق کی نقاب کو اس طرح امام حسن نے اتار دیا تھا کہ کل اگر کربلا کا قیام ہو تو کسی ایک کے اندر یہ شک نہ رہ جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد ایک آواز نہیں آئی کہ وہ باطل کا. ہاں بزدلی ہے، بزدل ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، نہیں نکلیں گے، جانتے تھے سب. لیکن ہاں پھر اس حسین کے انقلاب نے اس معاشرے کو کیا کیا؟ شجاع کیا، بہادر بنا. نہیں بنایا بہادر، بہادر بنایا. اس قدر بہادر بنایا کہ 1400 سال بعد بھی حسینیوں سے ظلم گھبراتا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ انہیں راہ حق میں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. یہ تربیت ہوئی ہے اور یہ تربیت کو باقی رکھا جائے. امام حسن سے معرفت یعنی حق و باطل کو پہچانا جائے. امام حسین کی ذات سے آ کر اپنے وجود میں وہ شجاعت پیدا کی جائے تاکہ کل جب وقت کا امام آئے تو کوئی مقدس نما انسان ہمارے امام سے ہمیں دور نہ کر سکے اور دل میں کوئی خوف ہمارے ایسا نہ بیٹھے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں. یہ دونوں چیزوں کو جب آپ تربیت کے مرحلے سے گزاریں گے نا تو پھر یہ آمادگی ہے ناصران امام کی، یہ تیاری ہے نصرت امام کے لیے. ناصران امام کو کیا ہونا چاہیے؟ اس قدر بامعرفت ہو کہ نوک نیزہ پہ قرآن بلند ہوتا رہے، انہیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو پتا ہے وہ امام وقت کے ساتھ ہے. تیر و تلوار ہو اس قدر لیکن انہیں فرق نہ پڑے، وہ مسکرائیں اور آ کر کہیں یبن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا، اے رسول کے بیٹے کربلا میں آ کر ہم نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے، کربلا بلا کر اللہ نے ہم پر احسان کیا. یہ معرفت پیدا ہو جائے انسان کے وجود میں. اور خدا کی قسم امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایسے ساتھی نہیں تھے، ایسے ساتھی نہیں. میں نے نہیں دیکھا کوئی مظلوم امام ان لوگوں کے درمیان جو حضرت کے ساتھ آئے ہوں، میں نہیں کہوں گا چاہنے والے، حضرت کے ساتھ جو لوگ آئے ہوں ان کے درمیان بیٹھ کر کوئی امام زرہ پہن کر بیٹھے. مظلومیت کی انتہا ہے، یہ مظلومیت کی انتہا ہے. شام کے لشکر کی طرف سے حضرت پہ حملہ نہیں ہوا، وہ لشکر جو حضرت کے ساتھ چلا تھا اس نے حضرت پہ حملہ کیا. مظلومیت امام حسن مجتبیٰ کو کبھی غور کریے، خدا کی قسم عجیب مظلومیت امام کی. مسلح کھینچ لیا گیا، آگ لگا دی گئی، یہ مظلومیت امام حسن مجتبیٰ ہے. اور امام حسین کے پاس ایسے 72 تھے جو آ کر تیروں کے درمیان کھڑے ہو گئے. ایک تیر سرکار سید الشہداء کی طرف نہیں آیا، جو فطرت کے خلاف ہے کہ جب تیر چلے تو انسان اپنے وجود کو ہٹا لیتا ہے، لیکن یہاں تیر بڑھ بڑھ کے لیے جا رہے تھے. وہاں حسن مجتبیٰ کی تنہائی اور مظلومیت یہ تھی کہ حضرت پہ حملے ہو رہے. بس عزیزو میرا دل چاہ رہا ہے آج اس غریب امام کا تذکرہ کیا جائے، اس مظلوم امام. آپ نے امام حسین پہ گریہ کیا، اللہ اور توفیق دے کہ آپ اور گریہ کریے. لیکن میرے دوستو عزیزو آ جائیے امام حسین کے اس بھائی کا ذکر کریے کہ جس کا احترام اس قدر تھا کہ روایت میں ملتا ہے جب امام حسن چلتے تھے
تو کبھی ایک قدم امام حسین آگے نہیں بڑھاتے تھے، اپنے بھائی کے آگے ایک قدم نہیں بڑھاتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے اس وقت تک امام حسین کلام نہیں کرتے تھے جب تک بھائی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن اسی امام کی مظلومیت کو دیکھو۔ میں مظلومیت امام حسن مجتبیٰ سوچ رہا ہوں کہاں سے پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ مظلومیت امام حسن مجتبیٰ یہاں سے پڑھوں کہ جب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا پوچھے گا وہ منظر آپ یاد کریے، میں سربستہ مصائب پڑھوں گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اس مصائب کو بہت واضح طور پر پڑھوں۔ عزیزو، ایک ماں کے رخسار پہ اگر تماچے کا نشان ہونا، سادات مجھے معاف کریے گا خدا کی قسم، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ ماں اپنے چہرے کو چھپائے گی یا نہیں چھپائے گی کہ میرے بچے نہ دیکھ پائے اس منظر کو؟ میرا دل کہتا ہے امام حسن سے چھپایا، جناب زینب سے چھپایا، لیکن اپنے لال حسن سے کیسے چھپائے؟ اس نے پوچھے گا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے۔ یہ مظلومیت امام حسن مجتبیٰ، اس لیے تو کسی نے کہا مولا آپ جس طرح گریا کرتے ہو سب گریا کرتے، کہا جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ منظر کسی اور نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ مظلومیت امام حسن مجتبیٰ، خدا کی قسم امام کی مظلومیت کا عالم میں فقط آپ کی خدمت میں بتاؤں۔ اپنے گھر میں شریک حیات کا مطلب شریک زندگی۔ میں امام حسین سے کہوں گا مولا آپ مظلوم ہے، خدا کی قسم خود امام حسن نے فرمایا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن اللہ نے آپ کو جناب رباب جیسی با وفا شریک حیات دیا کہ جب چہلم کے بعد گئی ہیں تو 1 سال تک مدینے میں سائے میں نہیں بیٹھا۔ حتی بعض روایات میں ہے کچھ عورتیں مدینے کی آئیں، جناب رباب کو پہچان نہیں پائیں، جناب زینب سے فرمایا یہ کون بی بی ہے؟ کہ یہ میرے بھائی کی زوجہ ہے۔ کہ یہ اس قدر ان کے چہرے پہ سورج کے نشان کیوں ہے؟ تمادت کے فرمایا جب سے میرے بھائی کے جنازے کو کربلا کی جلتی دھوپ میں دیکھا ہے اس وقت سے رباب سائے میں نہیں بیٹھی۔ ایک یہ زوجہ ہے، ایک میرے مظلوم امام حسن مجتبیٰ کی وہ ملعونہ زوجہ جس نے زہر دیا تھا۔ اللہ اکبر، زہر ہے ارباب ادا، تھوڑا سے تصور کریے گا آپ، زہر دیا گیا ہے، جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب کسی نے کہا جناب زینب کو خبر ہو گئی، جناب زینب آ رہی تھی، امام حسن مجتبیٰ نے کہا یہ جگر کے ٹکڑوں کو تشت سے ہٹا دیا جائے، میری بہن آ رہی ہے، اس منظر کو نہ دیکھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا ابھی بہن کا اتنا خیال ہے، ارے اسی بہن کو کربلا میں وہ منظر بھی دیکھنا ہے، وہ شبر و جال سن علی صدر الحسین، ارے شبر حسین کے سینے پہ مشرکم اللہ۔ ارباب ادا بڑا سخت مرحلہ ہے، جانتے امام حسن مجتبیٰ ہے، جگر کے ٹکڑے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں۔ امام حسین سے کہا بھیا مجھے نانا کے بغل میں دفن کر دینا، اور اگر پہلو میں نانا کی جگہ نہ ملے تو بھیا تلوار نہ اٹھانا، مجھے بقی میں دفن کر دینا۔ ارباب ادا بھائی نے بھائی سے وصیت کیا، بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا میرے مولا ابھی بھائی موجود ہے، آپ نے وصیت کر دیا، لیکن ہائے رے حسین کی مظلومیت، ارے جو حسین بنی اسد کے بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں میری شہادت کے بعد ارے تم فرات کے کنارے آ جانا، نشیب کے کنارے، اور میرے جسم پر خاک ڈال دینا، اجرکم اللہ۔ ارباب ادا بڑا سخت مرحلہ ہے، اپنے بیٹے کو بڑا سخت ہوتا ہے جب اولاد چھوٹی ہو، باپ اس دنیا سے جانے لگے، لیکن حسین جیسا بھائی ہو نا تو انسان بہت اطمینان کے ساتھ جاتا ہے۔ میرا حسین میں کہوں گا مولا حسن یا قاسم کو آپ نے حسین کے حوالے کر دیا، ذرا کربلا میں آ جاؤ، جہاں ایک باپ ذوالجناح پہ سوار ہے، ایک بچی کہتی بابا ارے تھوڑی دیر کے لیے ذوالجناح سے نیچے آ جاؤ، اور جب باپ آ جاتا
جاتا ہے تو بچی کہتی بابا ارے میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیر دو جس طرح یتیموں کے سروں اجرکم اللہ. ہار باب ادا بڑا سخت مرحلہ ہے. اب جنازہ اٹھا، خدا کی قسم آخری مرحلے ہے. جنازہ اٹھا، یہ پہلا جنازہ ہے جو اہل بیت کے گھر سے اٹھ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک جنازہ اٹھا نہیں تھا جو پیغمبر کا تھا، صدیقہ طاہرہ کی مظلومہ شہادت، جہاں پر رات کی تنہائی میں علی کی شہادت بھی ہوئی اور علی کو دفن بھی رات کی طرح. یہ پہلا جنازہ تھا. اللہ کسے خبر تھی یہ جنازہ اٹھے گا اور تیر لگے گے اور جنازہ واپس آ جائے. میں جملہ کہوں اگر آپ اس چیز کو درک کر لیں، ماں باپ زندہ ہو نا اور ہمارے سامنے اگر ماں باپ کی کوئی توہین کر دے بہت بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ماں باپ خود چپ کرا دیتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم جواب دے لیں گے، تم جواب نہ دینا. بس ارباب اس مرحلے کو اگر آپ سمجھ گئے، باپ کی اگر کوئی توہین کر دے، بیٹا بولنا چاہتا ہے، بعض اوقات باپ چپ کراتا نہیں، ہم جواب دیں گے تم نہ بولنا. اللہ اس چھوٹے سے بچے کے دل سے پوچھو جس کے بابا کے جنازے پر تیر مارا گیا تھا اور جنازہ گھر واپس آیا تھا. نہیں ایک جملہ کہوں، امام حسین کا جملہ، جب یہ جنازہ واپس آیا ہے امام نے فرمایا غریب اسے کہتے. اللہ اکبر، جنازہ واپس آ گیا. بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یہ جنازہ واپس آیا ہے، تیر لگے ہوئے ہیں. عجب نہیں مولا عباس کو جناب زینب ڈھونڈ رہی ہو. اے عباس، ارے میرے بھائی کا جنازہ گیا تھا واپس کیوں آیا؟ عباس یہ سوچ رہے ہو ارے زینب کو کیا جواب دیں گے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی یہ جنازہ گیا تھا، تیروں میں معلق تھا، تیر لگے کہ جنازہ گھر واپس آیا، کفن دیا گیا، جنازہ واپس چلا گیا. لیکن اے بی بی ارے اس وقت کیا کرو گی جب ایک جنازہ تیروں میں معلق ہوگا اور کوئی خبر دے گا؟ ارے جنازوں کو پامال کیا، کبھی نجف کا رخ کرو گی، کبھی مدینے کا رخ کرو گی اور فرماؤ گی یا جدہ صلو علیک ملیک السماء ھذا حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. باد الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار ان کی شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. قال الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما. قال الہ تمام مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما. قال الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث علم انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو آتی ہے دن رات صدا جو آتی ہے، ہر دل کو جو تڑپاتی ہے، یہ بالی سکینہ ہے. زندان میں روتی ہے بابا کو بلاتی ہے، یہ بالی سکینہ ہے. دن رات صدا جو آتی ہے، دن رات صدا جو آتی ہے، ہر دل کو جو تڑپاتی ہے، یہ بالی سکینہ ہے. نازوں سے پلی ہے یہ بچی، سب اس کے ناز اٹھاتے تھے، کبھی ماں کبھی بابا بھائی چچا سب اس پہ واری جاتے تھے. کبھی یہ گودی کبھی وہ گودی، کبھی یہ گودی کبھی وہ گودی، معصومہ کو یاد آتی ہے، یہ بالی سکینہ ہے. دن رات صدا جو آتی ہے،
دن رات صدا جو آتی ہے ہر دل کو جو تڑپاتی ہے یہ بالی سکینہ ہے۔ بابا سے بچھڑ کر بیٹی نے کیا کیا نہ مصائب دیکھے ہیں، پیاسی بھی رہی قیدی بھی بنی ظالم سے تماچے کھائے ہیں، جو سینہ شاہ پہ سوتی تھی، جو سینہ شاہ پہ سوتی تھی، اب وہی خاک پہ سوتی ہے۔ دن رات صدا جو آتی ہے، دن رات صدا جو آتی ہے ہر دل کو جو تڑپاتی ہے یہ بالی سکینہ ہے۔ عاشور سے لے کر زندہ تک ہر ظلم سے یاد آتا ہے، عباس اکبر قاسم اصغر بابا کا غم تڑپاتا ہے، زندان میں ماتم کر کر کے، زندان میں ماتم کر کے یہ سب کا سوگ مناتی ہے یہ بالی سکینہ ہے۔ سجاد سے رو رو کہتی ہے کب ملنے بابا آئیں گے، اچھا بھیا یہ بتلا دو کیا اب ہم گھر جائیں گے، کبھی بھائی سے کبھی اماں سے، کبھی بھائی سے کبھی اماں سے، ہر وقت سوال جو کرتی ہے یہ بالی سکینہ ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سادات نے سے دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے سے دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے سے دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے سے دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو سدا خونی روتا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، وہ محمد جو کہ ہے رحمت زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹے کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ہائے سادات نے
لہر میں کیا کیا دیکھا ہے سادات نے لہر میں کیا کیا دیکھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علیکم السلام اللہ علیہ ما وقت وقت النهار ولا تعالى الله السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا وارواح العالمین وقرات المتقین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا خدا السلام علیکم یا السلام علیکم یا قادر القهار السلام علیکم یا ایمان السلام علیکم یا مالی حاضر